تیز رفتار اور دباؤ بھرا ہمارا معاشرہ اور اسی وجہ سے طلاق کی جو ریشو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک سنگین مسئلہ بھی ہم سب کے لیے بن چکا ہے، جس پر صرف معاشرتی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کس حد تک اپنی اخلاقیات اور اپنی روایات سے بھی دور ہو چکے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ قانون ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا ہمیں بتاتا ہے۔ اویئرنیس کے لیے بیسیکلی ہم نے یہ سیگمنٹ رکھا ہے کہ اگر معاملات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں فیملی کورٹ تک اور نوبت جو ہے طلاق تک آ جاتی ہے، تو پھر ایسے میں ایک قانونی ماہر ہمیں کیا سجیسٹ کرتا ہے کہ ہمیں کون سا قانونی طریقہ، اور جو ہماری سول کورٹس ہوتی ہیں، فیملی کورٹس ہوتی ہیں، وہ اس میں کیا کردار ادا کرتی ہیں، کس حد تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں۔ اگر ایک خاتون یا پھر مرد بھی ہو سکتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وجہ سے وہ طلاق لینے پر مجبور ہے، تو طلاق دلوانے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا صرف یہ ہمارا دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں قانون اور آئین بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، تو ہمارا یہ جو آئینی اور قانونی حق ہے اس کو کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، بچا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ طلاق جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ سب سے جتنے بھی ناپسندیدہ کام ہیں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام ہے، جو فعل ہے، وہ طلاق ہے۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ کس حد تک یہ سنگین جرم ہے، یہ غلطی ہے جو ہم سب جانے انجانے میں ہو جاتی ہے سب سے۔ تو ہم نے اس سے بچنا کیسے؟ قانونی ماہر ہیں، آج ہم نے اپنے مارننگ شو میں ان کو انوائٹ کیا ہے، ان سے ہم ان کی رائے لیں گے۔ جناب صوفی عتیق احمد خان صاحب آج ہمارے مارننگ شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا ہی سینسٹیو ہے، طلاق کی بڑھتی ہوئی ریشو ہے نا۔ اس میں ایک تو سوسائٹی کا پریشر ہے، ہم سب اتنا سٹریس میں ہیں، سٹریس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، تعلقات، گھریلو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ یہاں پر آپ کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہوں گے، کیا ان کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ نے کام میں دعوت دی۔ طلاق جو بیسیکلی ایشو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ میاں بیوی کی آپس میں جو ایک چپکلش ہوتی ہے، ایک ناچاکی ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی کئی معاشرتی وجوہات ہیں، جو ہمارا ذہنی پریشر ہے، اس پریشر کی بلڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، پریشر بلڈ کیوں ہوتا ہے؟ جو ہماری معاشرے کے اندر صورتحال ہے اس میں سب سے پہلے ہماری ایک معاشرتی کے ساتھ معاشی صورتحال ہے کہ بندہ جو ہے وہ اکنومیکلی کتنا جو ہے وہ سٹرونگ ہے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ آدمی کام نہیں کر رہا ہوتا، یا جو ہے وہ گھر کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور آمدنی کم ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی جو ہے نا وہ روز کے روز لڑائی ہونی، اخراجات زیادہ ہیں تو جو اخراجات مینٹین نہیں ہو رہے، اس طرح میٹ نہیں کیے جا رہے جس طرح کرنے چاہیے، کم از کم بیسک نیسیسٹیز جو ہیں، پھر وہ میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ لڑائی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو چلیں بنیادی ضرورت ہو گئی، لیکن آج کل جو پچھلے خاص طور پہ 3-4 سال سے ایک ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے، جو شرائع جو طلاق ہے، ڈیورس ریشو بڑھ رہی ہے۔ ابھی دیکھیں کہ پچھلا یہ جو سال گزرا 2025، اس میں صرف لاہور کے اندر جو ہے تقریباً 40,000 کے قریب کیسز صرف طلاق کے رجسٹر ہوئے ہیں، جس میں سے تقریباً 25,000 کو طلاق ہو بھی گئی ہے، باقی کچھ پینڈنگ ہے۔ تو زیادہ تر یہ کس طرف سے ہیں؟ ہاں، اب یہ جو طلاق جو عدالتوں میں کیسز آتے ہیں وہ خلا ہوتی ہے۔ خلا کے ہوتے ہیں۔ خلا کون فائل کرتی ہے؟ عورت۔ ٹھیک ہے، اور جو آدمی دیتا ہے وہ طلاق اس نے دینی ہوتی ہے، تو آدمی جو ہے طلاق وہ سمپل جو ہے صرف ایک اسٹیمپ پیپر کے اوپر دے دیتے ہیں، تاکہ وہ اس نے جو بعد میں یونین کونسل سے اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا طلاق کا، وہ اس کے لیے آسانی ہو سکے۔ عدالتوں میں عورت کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ صبر نہیں رہا، یا کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عدالتوں میں کیس اگر 40,000 کیس آیا تو 40 کا 40,000 ہی جھوٹا ہے، لیکن ان 40,000 میں سے کم از کم 30,000 ڈیفینیٹلی جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر ہاں جی، میرا 12 سال کا ماشاءاللہ تجربہ ہے، اور میں اسی میں فیملی جو ہے وہ سیکٹر میں ایکسپرٹ ہوں۔ اس میں دیکھا یہ جاتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ ایک میاں بیوی ہیں، وہ پچھلے 3-4 سال سے یا 10 سال سے اب تو طلاقیں ایسے دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جوان بچے ہیں، اور جو ہیں عورتوں کی عمر 45 سال ہے، وہ خلائیں لے رہی ہیں۔ وہ وجہ صرف یہی ہے آج کل سوشل میڈیا کا، جی میں ٹک ٹاک سے اتنا کما لیتی ہوں تو محنت تیرے سے کیا لینا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں آدمی جب طلاق دیتا ہے نا،
تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ عورت اور آدمی ایک دوسرے کا لباس ہیں، لباس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی خامیاں اچھائیاں سب کو چھپانا بھی صرف ہے. ضروری نہیں نا کہ اچھائیوں کا بنڈل ہو، وہ اس میں برائیاں بھی ہوں گی، کچھ خطائیں بھی ہوں گی. ہاں جی. تو اس میں وہی جو ایک رسول اللہ کی حدیث بھی ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اگر تمہیں اس کی کچھ عادات پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کچھ ایسی جو ہیں وہ اچھی باتیں ہوں گی جو جس کی وجہ سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہو. کچھ اچھی چیزیں بھی تو پسند ہوتی ہیں آدمی کے اندر اگر برائیاں ہیں تو. لیکن ابھی آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اگر آدمی طلاق دیتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے طلاق ناموں کے اندر اس سے پوچھے بھی نا آدمی سے کہ بھئی کیا لکھیں، کیوں طلاق دینی ہے، تو وہ کہتا ہے یار بس لکھ دو، گزارا نہیں ہو رہا تھا اس وجہ سے. لیکن جب عورت خلا لینے جاتی ہے عدالت میں تو وہ 10 صفحوں کی وہ پٹیشن بنا کے لے آتے ہیں، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جی یہ آدمی چاہے شراب نہ بھی پیتا ہو، وہ شراب ہی پیتا ہے، اس کا لڑکیوں سے تعلق بھی ہے، اس کا جو ہے یہ میرے ساتھ مار پیٹ بھی کرتا ہے، میرا اس نے سامان جہیز بھی بیچ دیا ہے، میری سونے کی چیزیں بھی بیچ دی ہیں. یعنی آدمی کو اتنا وہ ڈی مورلائز کر دیتے ہیں، اس کو کریکٹر اسیسینیشن اتنی کی جاتی ہے کیسز کے اندر کہ اگر آدمی اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے نا تو یہ اس کے کیسز بھی کم ہو جائیں کھلا کے. اور بعض میں اپنے جو میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں اس میں اگر اس طرح کے کوئی الزامات ہوتے ہیں تو جو بڑے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں عزت دار، وہ اس کو کنٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ جا کے پھر الگ سے ڈیفیمیشن کا کیس کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ میری حد کی عزت کا میرے پہ یعنی کہ کوشش کی ہے کہ میری عزت کو پامال کریں. تو میں جب میرے اندر ایک چیز ہی نہیں ہے، آپ کھلا کے کیسز میں کہیں نا کسی وکیل کو کہ بھئی آپ ثابت کریں کہ یہ جو اس کے میاں شراب پیتا تھا، آپ نے لکھا ہے بیچ میں شراب پی کے آگے مارتا تھا، تو یہ ثابت بھی کرو. یہ چیزیں نہیں لکھی جاتی ہیں، لیکن وہ صرف وجوہات بنانی ہوتی ہیں جی کہ ان بنا پہ جو ہے وہ کھلا چاہیے، وہ ساری جھوٹی ہوتی ہیں. لیکن وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے سب سے پہلی جو خلا کی وجہ ہوتی ہے وہ جو لڑکی کی ماں ہوتی ہے، وہ پہلا ریزن ہوتی ہے. وہ جب اس کو حالہ شہری دیتی ہے کہ سید زندہ وہ تیرے گھر والے چاہے لڑکے کی ماں ہو یا لڑکی کی ماں ہو، فساد کا باعث تو وہی بنتی ہے. لڑکے کی ماں نے کیا فساد دینی، لڑکے کی تو ویسی وہ بیوی جا رہی ہے. نہیں آپ دیکھیں، آپ نہیں ہم میاں دونوں بیوی سائڈ کی، رکھیں گے جی. ہاں جی، میاں بیوی لیکن اکثریت جو ہے نا، میں خلا کی بات ہو رہی ہے نا، خلا کے کیسز میں جو ہے، خلا کے کیسز میں جو ہے وہ خواتین خاص طور پہ جو ہیں ان کی ماں کی طرف سے اگر وہ منع کر دیا جائے کہ بھئی تم نے ادھر ہی رہنا ہے، جیسے پہلے وہ کہتے تھے کہ اب یہاں سے تمہاری ڈولی اٹھی ہے، جس گھر تم جا رہے ہو وہاں سے جنازے اٹھے، اگر وہ اب بھی یہی عورتیں تعلیمات دیں کہ بھئی تم نے وہیں رہنا ہے، اسی گھر کا ہی ہو کے رہنا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ایک ظلم اگر واقعی اس کے ساتھ ریئل ہو رہا ہے اور وہ اس کو برداشت کر رہی ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں سارے پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جہاں ابھی جو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر 40,000 کیسز لاہور میں ایک سال میں ہوتے ہیں تو اس میں سے 30,000 کیسز کے اندر جو وجوہات لکھی جاتی ہیں، یہ آپ جو 40 اور 30 کی ریشو بتا رہے ہیں یہ صرف خلا کی تو نہیں ہے نا، یہ طلاق کی اوور آل، اس میں خلا بھی ہے طلاق نہیں، یہ صرف خلا کی ہے، یہ صرف خلا کی آپ بتا رہے ہیں. اور اس میں آپ بتا عدالت رہے ہیں میں کیس ہی وہ جانا جو عورت نے کرنا ہے. طلاق کے لیے تو کیس کی ضرورت ہی نہیں ہے، طلاق کے لیے کیس نہیں ہوتا. خلا کے کیسز کی بات کریں اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 30,000. ہاں جی، ہاں ریشو آپ کافی زیادہ بتا رہے ہیں. نہیں آپ کے کیلکولیشن نکلوا لیں، ابھی نکل آئے گی، آپ گوگل پہ بلکہ جھوٹے کیسز ہوتے ہیں، جھوٹے اس کے اندر الزامات لگائے جاتے ہیں آدمیوں کے اوپر، مرد کے اوپر. حالانکہ مرد نے جو ساری کمائی کرنی ہے وہ لا کے گھر ہی دینی ہے. لیکن یہ جو معاشرے کے اندر ایک بے قدری اور بے صبری آ گئی ہے نا، اس کی بات کر رہا ہوں. ہم نے سارے پہلو دیکھ رہے ہیں نا ہم، اس کی کیا کیا وجوہات آ رہی ہیں آگے. تو ایک جو صبر ہوتا تھا کہ بھئی میں نے صبر شکر کرنا ہے، جو آ رہا ہے اس کے اندر گزارا کرنا ہے، وہ چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ہوس اور لالچ جو بڑھتی جا رہی ہے. اچھا کیسز پھر اس طرح کے بھی کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہوں گی جو کہ چاہتی نہیں ہوں گی آ کے، میں نے ایسے معاملات بھی عدالتوں میں اور اس طرح کے واقعات ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے، جو قانونی ماہرین وکلاء ہوتے ہیں آپس میں، کہ کس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے عدالتوں میں بٹھا کر کے. وہ مناظر بڑے دردناک ہوتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آئے نہ صلح صفائی ہو جائے، گھروں کو چلے جائیں. لیکن وہ میاں ایک بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، بیوی 2 کرتی ہے، بیوی 2 کرتی ہے، میاں آگے سے 10 باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں. اچھا، جو ہمارے پاس جب تک ایک پارٹی آتی ہے نا خلا کے لیے یا طلاق کے لیے، تو اس سے پہلے وہ کئی پنچایتیں اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں کئی دفعہ جو ایک دوسرے کو موقع دے کے
پھر اس کے بعد سب سے اینڈ میں وہ حل کرنے آتے ہیں نا. ایک بندے نے کسی نے طلاق دینی ہے تو اس سے پہلے وہ فرض کریں کہ 1 سال سے اس کی بیوی ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے, تو اس نے وہ 1 سال پورا محنت کی, وہ 1 سال اس کی ظاہر ہے کوئی گھر کا بڑا کونسلنگ بھی کرتا رہا ہوگا. اب وہ کونسلنگ کون سی کرتا رہا کہ طلاق دینی ہے تو نہیں, یا طلاق نہیں دینی, وہ الگ بات ہے. لیکن جو اتنا ٹائم پیریڈ اس کو ملا اس میں دونوں طرف سے دونوں جو پارٹیز ہیں ان کی کونسلنگ کہیں نہ کہیں تو ہوتی رہی ہے. جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں با ہمیں ابھی فارغ کرو, ہمارا کاغذ تیار کرو, لیکن ہم پھر بھی ان کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بھی. اچھا, اس میں ڈومیسٹک وائلنس کے بھی آتے ہوں گے آپ کے پاس کیسز؟ بالکل. ٹھیک ہے, تو پھر اگر ظاہر ہے ایک خاتون, اسے ڈومیسٹک وائلنس کیا جا رہا ہے, اس کو فزیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, اس میں مارا جا رہا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, نان نفقہ اس کا پورا نہیں کیا جاتا, جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں پورے وہ اگر ایک آدمی ادا نہیں کر پا رہا ہے تو پھر تو اس کو اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے نا کہ آپ خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کے پاس دامن چھڑا لیا جائے. بالکل ڈیفینیٹلی میں اس کے آپ کو یہی تو بات بتا رہا ہوں کہ جہاں واقعی ظلم ہو رہا ہے ادھر واقعی یہ چیز کی ضرورت بھی ہے. اب یہ تو نہیں کہ ایک ظلم ہو رہا ہے, ایک عورت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کا دماغ بھی ابل رہا ہے اور ہر چیز وہ اتنا مینٹلی ٹارچر اس کو کیا جا رہا ہے. اور ہمارا تو یہ روز کا کام ہے نا عتیق صاحب, ہم تو میڈیا پہ بیٹھ کے یہ واقعات رپورٹ کرتے ہیں. یہ واقعات جب ہم رپورٹ کرتے ہیں نا تو پھر ہم بھی انسان ہیں, ہمارا دل بھی خون کے آنسر ہوتا ہے کہ جی ساس سسر نے, شوہر نے ساتھ مل کے ماں کے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی. ٹھیک ہے, وہ تشدد اتنا کرتے ہیں کہ وہ مار ہی دیتے ہیں, جان لے لیتے ہیں, وہ کسی کو تیزاب پہ لا دیا جاتا ہے, کسی کے اوپر گرا دیا جاتا ہے. یہ وہی بدبخت یہ شوہر ہی ہوتے ہیں, یہ ساسیں ہی ہوتی ہیں, یہ سسر ہی ہوتے ہیں, نندے ہی ہوتی ہیں. یہ پچھلے دنوں جو کیس ایک رپورٹ ہوا تھا وہ اس عورت کے ساتھ بیچاری کے ساتھ کیا 3 لڑکی نئی شادی شدہ جو تھی, ہاں وہ نندے تھی 2, ٹھیک ہے, اور ایک ساس. جی تو یہ حقیقت میں مبنی واقعات ہے نا. تو بجائے کہ آپ ایکسٹریم ایسے گندے لوگوں کے بیچ میں اگر آپ پھنس گئی ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے سچویشن ایسی ہے تو آپ کو معاشرہ بھی سپورٹ کرتا ہے, آپ کو قانون بھی سپورٹ کرے گا, آپ کو اس طرح کے پلیٹ فارمز بھی ہیں. اپنی جان پہ, اپنی عزت پہ, اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کسی بھی لڑکی نے, کسی بھی عورت نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے, کیونکہ جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی, لیکن یہ جو آپ کیس بتا رہی ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک دوسرا پہلو دیکھیں نا کہ آدمی تو چلیں جو اس کا دشمن ہے سو ہے, جو نندے ہیں اور جو ساس ہے وہ آدمی ہیں, وہ آدمی کی بہنیں ہیں, عورتیں وہ آدمی کی ماں ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ آدمی بدبخت ہے جو اب ان کے ساتھ مل کے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ جو مرد کے روپ میں یہ جو ہمیں شگوفے ملے ہوئے ہیں نا سوسائٹی کے اندر, ٹھیک ہے, میں سارے مردوں کو برا نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن جو ایسے جو ہمارے کینسر ہے, ہمارے معاشرے کا جو کینسر ہے, ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور ایسی عورتوں کو میں پہلے ہی کہوں گی کہ بجائے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے, آپ کو اپنی جان گنوانی پڑے, اپنے بچوں کی زندگی سٹیک پہ لگانی پڑے, آپ جائیں, آپ عدالت میں جائیں, آپ کے پاس یہ قانونی راستہ ہے, آپ جا کے آپ آرام سے, آپ کو اسلام نے, آپ کو اللہ نے جب اجازت دی ہے تو کوئی کون ہوتا ہے آپ کو روکنے والا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے کیسز کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے عتیق صاحب, یہ ٹھیک ہے میجورٹی آف کیسز جو آپ اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ ہم سے شیئر کر رہے ہیں. تو باقی کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. جی بالکل ہے نا. اب تو یہ میڈیا کا دور ہے, جدید دور ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو اب تو کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ہے نا. اب عورتوں کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں. اب سب سے بڑا پلیٹ فارم موبائل فون ہے. ہاں, آپ دیکھیں کہ کچھ بھی ہو وہ 1 منٹ میں جو ہے وہ ویڈیو بن جاتی ہے, ویڈیو پھر وائرل بھی ہو جاتی ہے. تو جو ہمارا ٹاپک ہے طلاق بیسکلی, اس کی وجوہات یہی ہیں کہ آج کل جو بیسک ایک وجہ ہے وہ شروع سے اینڈ تک, اچھا کچھ ازل سے اب تک ایک ہی ہے, وہ پیسہ ہے. ہاں, کچھ ہماری خواتین ہیں ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارا جو قانون ہے, کچھ ایسے کوئی امپلیمنٹس کیے جانے ہیں کہ ان کے اویئرنیس کے لیے کہ بھائی آپ کے پاس آئین کی یہ آرٹیکل ہے, یہ راستہ ہے. خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے قوانین بھی بنتے ہیں, پھر آپ وہی بات کریں گے کہ میں عورتوں کو وہ کہہ رہا ہوں, کبھی ہمارے ملک میں کوئی مین پروٹیکشن ایکٹ بنا تو آپ قانونی ماہر ہیں, آپ کریں نا, وومن پروٹیکشن کوشش کریں, آپ آواز اٹھائیں. وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے یہ ابھی جیسے وہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ عورت میری ریڈ لائن ہے, کیونکہ وہ خود عورت ہے نا. تو آپ کا وہ جو سی ایم ہے اگر میل ہے کوئی بنتا ہے تو وہ بھی کہے کہ مرد میری ریڈ لائن ہے. جو ہے جتنی اب جو نئی قانون سازی ہو رہی ہے اس کے اندر انہوں نے عورت, مریم نواز شریف صاحب آپ یہ تو نہیں نا کہہ سکتے مرد میری ریڈ لائن ہے, یا وہ تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سی ایم صاحبہ نے بہت اچھا کیا ہے. سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ سب کے لیے ہی سی ایم ہے, صرف عورتوں کی نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے قوانین ہیں جو
خاص طور پہ خواتین کے، جس طرح ابھی جو وومن ورک پلیسمنٹ ہراسمنٹ جو ہے، ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ ہے جو زیادہ نافذ ہوا ہوا ہے کہ اگر عورت کہیں پر کام کر رہی ہے اس کو وہاں ہراساں نہیں کیا جا سکتا. پھر پچھلے دنوں بھی جو CTD بنی اس نے کافی اچھی کارکردگی دکھائی، جو خواتین کے ہراسمنٹ کے خاص طور پہ کیسز تھے اس میں انہوں نے جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا ان کرمنلز کو. تو اب بات آ جاتی ہے کہ ہمارا سب سے پہلے تو میڈیا ہی ہے. میڈیا کو اس طرح کے اویئرنیس پروگرام کرنے چاہیے، جو کچھ سیشن کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ روز رات کو جو ہے وہ 8 سے 11 بجے تک سیاست پہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں. یہ کر تو رہے ہیں، آپ کو بلایا اس میں کچھ ایسا کیا جائے. یہ صبح اس ٹائم تو عورتیں جو ہے سارے کو برتن دھو رہی ہوگی، کوئی جھاڑو لگا رہی ہوگی. یہ ریپیٹ بھی ہوگا، یہ ریپیٹ بھی ہوگا اور ہم سوشل میڈیا پہ بھی ڈالیں گے. آپ ٹینشن نہ لیں، ہم اس کو وائرل کریں گے اور سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں. جو ایک خاص جو سیکٹر ہے جس کو جو ابھی تک ان چیزوں سے دور ہے، ابھی بھی آپ چلے جائیں کہیں ایسے دیہات ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے، وہی عورتیں جو ہیں نا ان کے اندر شعور نہیں نا، ابھی ان کے پاس ہی چیزیں نہیں پہنچی. تو ان تک آگاہی کیسے ہوگی کہ وہ پھر یہی ہے کہ وہاں پہ سیمینارز وغیرہ کرائے جائیں یا کوئی اس طرح کے پروگرام، کوئی اور چیز اویئرنیس کے لیے جو کی جا سکتی ہے وہ کی جائے. اسی طرح ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے جو ہماری مساجد ہیں، ٹھیک ہے، جو مسجد نبوی کا ایک سٹرکچر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ٹھیک ہے، کہ اس وقت جو ہے وہ سیدہ جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ خواتین کے مسائل ڈسکس کیے جاتے تھے، وہ حل بھی ہوتے تھے. اسی طرح جو ہے اب ہماری مساجد کے اندر وہ گنے چنے 5-7 خطبے ہوتے ہیں جو مولوی حضرات دے دیتے ہیں. پہلے پورا سال کا وہی چلتا سٹرکچر، کبھی ہمارے جو ہے ممبروں سے مسائل کے اوپر بات نہیں کی جاتی. ہمارے مساجد کے اندر جو ہے ممبروں سے کبھی جو ہے نا یہ نہیں بتایا گیا کہ میاں بیوی کس طرح خوشگوار زندگی گزاریں. کبھی طلاق کے مسائل نہیں بتائے جاتے، کبھی جو ہے روزگار کے مسائل نہیں بتائے جاتے، کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو ہے وہ آپ کے جو اور دیگر معاملات ہیں زندگی میں وہ کس طرح گزاریں. حالانکہ دین جو ہے ہمارا وہ ایک مکمل، اس کے اندر ہر چیز کا سٹرکچر بیان کیا گیا ہے. لیکن ہماری مساجد کے اندر جو ہے وہ اگر جمعے کے جمعے آپ دیکھا جائیں کہ جو ایک پبلک انٹریکشن ہوتی ہے نماز کے ذریعے، اس کے پہلے جو سارے بیان کیے جاتے ہیں وہ ہر مکتبہ فکر کا آدمی جو ہے وہ اپنی صرف طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کہ جی میرا جو مسلک ہے وہ اچھا ہے، تیرا مسلک ٹھیک نہیں ہے، بس اسی پہ لڑتے رہتے ہیں. ٹھیک. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ان ممبروں سے جو ہے نا پبلک اویئرنیس آنی چاہیے کہ جب اتنا تم لاؤڈ اسپیکر استعمال کر رہے ہو تو جہاں آواز جا رہی ہے کم از کم، یا فجر کے بعد جو 2 گھنٹے چندہ مانگتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں اس میں کم از کم یہ اس طرح کی چیزیں، کچھ نہیں تو 5 منٹ کا کوئی ایسا کوئی ٹاپک ڈسکشن رکھ لیا جائے محلوں میں، مسجدوں میں، یا جو سینٹرز بنے ہوتے ہیں وہاں پر 10 منٹ کا ایک سیشن رکھ لیا جائے جہاں پہ چیزیں سکھائی جائیں، تو پھر کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ خواتین کے اندر جو خواتین کے مسائل ہوتے ہیں وہ بتائے نہیں جاتے، سکھائے نہیں جاتے. اسی طرح جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے اس کو مسائل نہیں بتائے جاتے تو پھر معاشرہ بے راہ روی کی طرف جاتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے لیے جو ہے نا مؤثر پلیٹ فارم ہونے چاہیے جہاں پر یہ چیزیں سکھائی جائیں، بتائی جائیں. اسی طرح جب عورت کو بھی اپنی چیزوں کا علم ہوگا، آدمی کو بھی شعور ہوگا، تو پھر وہ ظاہر ہے پیار محبت اور انسیت بڑھتی ہے. اچھا، آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں ایز اے ماہر قانون؟ اگر آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کیسز، میں نے تو اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے، میرا تو ایکسپیرینس ہے کہ مرد نے کسی بھی وجہ سے غصے میں آ کر کے یا کسی غلطی کی وجہ سے عورت کو 3 لفظ بول دیے اور اس کو فارغ کر دیا، طلاق دے دی نا. تو وہ عورت اب بیچاری، اس کے بچے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ نہیں میں کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنا چاہتی ہوں، میں یہ طلاق واپس ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سارے ناظرین بھی سن لیں اور جو یہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ جب اصل میں ہوتی ہیں 3 طلاقیں، ٹھیک ہے. اب وہ آپ ایک سیشن میں دے دیں چاہے ایک مہینے بعد وہ دے دیں، ٹھیک ہے. جب آپ نے 3 دفعہ طلاق ایک آدمی نے دے دی ہے تو وہ طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے. اب جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اس کے بعد اگر وہ عورت اسی سابقہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس سے پہلے حلالہ کرنا پڑے گا. حلالہ کر کے پھر جو حلالہ کی کنڈیشن ہے کہ جس میں وہ صحیح طور پہ اس کو
جب خود چاہے تب طلاق دے تو تب طلاق ہوگی تو پھر وہ دوبارہ سابقہ مرد سے شادی کر سکتی ہے. جو لوگ وہ اس طرح نہیں کرتے بغیر حلالہ